ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صدق اللہ۔ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ گزشتہ آیات میں جو بتایا گیا کہ قریب آ گیا سچا وعدہ اور وہ دن جب آئے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، قیامت کا ذکر ہوا اور ان لوگوں کے لیے ذکر ہوا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا معبود بنائے تھے، اللہ کے سوا عبادت بندگی رب کے سوا بتوں کی کرتے تھے۔ ان کی تہدید کے لیے اور انہیں آر دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ بے شک تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو لہا واردون، سب جہنم کے حسب و جہنم، سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا۔ اور لو کانا ہؤلاء آلہہ، اگر یہ خدا ہوتے تو خدا کبھی جہنم میں نہیں جاتا، خدا جہنم میں جاتا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہہ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ گویا فرمایا گیا اے مشرکو، اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو خالص جہنم کی ایندھن ہے، یعنی ان کی وجہ سے تو جہنم اور بھڑکائی جائے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور تم جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رہے علماء کہتے ہیں کہ مشرکین کے جو بت ہیں، یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، مکہ کے مشرکوں سے، مشرکین کے جو بت ہیں علماء کہتے ہیں کہ وہ عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ تو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور بتوں کا نہیں ہے، قصور تو ان کا، اور وہ تو پتھر کے محض بنے ہوئے ہیں، وہ کیا انہیں عذاب ہوگا؟ ان کی کئی وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی تذلیل، ان کی ذلت کے لیے، اچھا انہیں پوچھتے تھے، اب چلے ہم تو ڈوبے ہیں صنم یار کو بھی لے چلے، تو کہا لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ خدا ہوتے ما وردوہا تو جہنم میں نہ جاتے۔ یہ تو بدیہی بات ہے، ہر مذہب والا جانتا ہے، ہر دین والا جانتا ہے کہ خدا جہنم بناتا ہے، خدا جہنم میں جاتا نہیں ہے، خدا جہنم میں جاتا نہیں ہے۔ تو جبکہ ان کے لیے فرمایا گیا حسب و جہنم، جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ تو ایندھن ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں رینگیں گے اور اس میں وہ کچھ نہ سنیں گے، یعنی جہنم میں رینگتے ہوں گے یہ، انہیں رینگنا سمجھے نا، چلنا ہوتا ہے، سانپ رینگتا ہے، رینگیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آواز نکالیں گے۔ حضرت عباس اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور مشکات میں باب و صفت النار
وہ اہلہا میں اس کا ذکر ہوا کہ وہ مشرکین جنہیں عذاب دیا جائے گا اس میں وہ چیخیں گے، گدھے جیسی آواز نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے ایسی چیخیں ماریں گے، دہاڑیں گے، اور جہنم کے جوش کی شدت اتنی ہوگی، فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں رینگیں گے اور انہیں ان کے بت اور دیگر جو جہنم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جہنم کو بھڑکایا جائے، تو آگ کے شعلے اور شعلے کے بھڑکنے میں جو آواز نکلتی ہے، آواز ہوتی ہے نا، آگ بھڑکتی ہے تو اس بھڑکنے کی شدت ایسے ہوگی، رب فرماتا ہے لا فیہا لا یسمعون، کچھ نہ سنیں گے، کسی کی آواز نہ سنیں گے، کوئی ان کی آواز نہ سنے گا، اور سننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں جہنم کا نقشہ ایسے نہیں ہوگا کہ سب ایک ماحول میں جمع ہیں اور سب کے اوپر عذاب آیا ہے، تب تو ہلکا ہو جائے گا عذاب۔ جب بندہ ساموہک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے میں نہیں ہوں، اوروں پر بھی ہے، تو غم ہلکا ہوتا ہے، غم ہلکا ہوتا ہے نا۔ اگر سب لوگوں پہ ایک ہی تکلیف آ جائے تو آدمی کا غم ہلکا ہوتا ہے، یار مجھ پہ نہیں آئی، پورے گاؤں پہ آئی، مگر انہیں ایسا نہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، یعنی مشرکین، وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے اور وہ تابوت ایک دوسرے تابوت میں بند کر دیے جائیں گے، پھر وہ تابوت اور ان تابوتوں میں دیگر تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے اور ان تابوتوں پر آگ کی میخ یعنی کیلیں لگا دی جائیں گی۔ اس قدر وحشت ہوگی کہ تابوتوں سے باہر کیا ہوتا ہے، فیہا لا یسمعون، کچھ نہیں سنیں گے سوائے اس کے کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ سب جنت میں چلے گئے، میں اکیلا ہی ادھر ہوں۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میں اکیلا ہی ادھر ہوں۔ تو یہ ہے ان کا حال، انکم وما تعبدون من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائیے۔ اب دونوں چیز جماعت کا بیان ہونا چاہیے۔ جب سفید کالے کا ذکر ہوتا ہے تو سفید کی فضیلت بھی تو بیان کرنی چاہیے، جب رات کی تاریکی کا ذکر ہو تو دین کے اجالے کی بھی فضیلت ہو۔ فرمایا یہ تو ان کا حال تھا، اب ان کا حال ہے جو انکم وما تعبدون من دون اللہ میں نہیں داخل ہے، بلکہ وہ اس میں داخل ہیں جن کے لیے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا۔ غور سے سنیے، بڑی معنی کی آیت ہے، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى، وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے آئی ہے، ورنہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ یہ جنت کا دروازہ دونوں سامنے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ جہنم تو نیچے ہوگی، جہنم نیچے ہے، مگر بیان کا انداز اولئک عنہا مبعدون، ایک ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اس میں جائیں گے، اب دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اولئک الذین سبقت لہم من الحسنى، اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بھلائی کا وعدہ ثابت کر دیا، بھلائی کا وعدہ جن کے لیے ہو چکا۔ سنیے جب یہ آیت کریمہ اتری ان الذین سبقت لہم من الحسنى، اور یہ جو گزشتہ آیت اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے وہ لوگو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو تم اور وہ سب حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہے۔ جب یہ اتری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس کا شان نزول علماء بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے حتیم میں، اس وقت قریش کے سردار جو تھے وہ حتیم میں موجود تھے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد 360 بت ہیں اور اکثر قریش کے سردار اس وقت آئے ہوئے تھے، کوئی معاملہ ہوگا،
نضر بن حارث کر کے کٹر کافر تھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا، اور اس وقت یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمائی، چونکہ بحث ہوئی تھی وحدانیت پر کہ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، تو پھر ہمارے یہ معبود کیا ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے ان معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو باطل ہے، ایک رب ہی حق ہے۔ اور ایسی دلیل تقریر کی حضور نے کہ نضر بن حارث جو تھا وہ قریش کا اچھا خطیب تھا، تقریر کرتا تھا اور سردار بھی تھا، ایک جماعت کا سردار، ایک بڑے قبیلے کا بڑا تھا، اور علم بھی تھا، خطیب تھا، شاعر بھی تھا، شعر کہتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہونے لگی تو حضور نے اسے بتوں کے تعلق سے اس نے جو بھی عظمتیں بیان کی، آقا کریم نے اسے خاموش کر دیا، اور حضور یہ آیت پڑھ کے تشریف لے گئے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو جہنم کے ایندھن ہے، اور حضور تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے۔ یہ فرما کے جب آقا گئے، ایک دوسرا کافر تھا عبداللہ سہمی، وہ آیا اور اسے ولید نے اس کی گفتگو کی خبر دی کہ ابھی ابھی یہ معاملہ ہوا تھا، اور نضر بن حارث سے محمد بن عبداللہ نے یہ بات کی، اور یہ آیت پڑھ کے تشریف لے گئے، وہ چلے گئے۔ تو جب عبداللہ سہمی نے ولید بن مغیرہ، اور ولید تو اتنا کٹر کافر تھا کہ ابو لہب کی طرح اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اتلم بعد ذالک زنیم، وہ حضور کو گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ، اور حضور کو نسل بریدہ کہتا تھا کہ حضور کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صاحبزادہ نہیں ہے، تو ان کی نسل ختم ہو گئی، نسل بریدہ کہتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں اس کے عیب گنائے اور فرمایا محبوب یہ خود نسل بریدہ ہے، ان شانیک هو الابتر، بے شک محبوب آپ کا گستاخ وہ نسل بریدہ ہے، اس کی نسل نہ رہے گی، اور اس کے سارے عیب گنائے قرآن مجید میں۔ اس سورہ پڑھیے اتلم بعد ذالک زنیم، جو بھی تھا اس میں وہ قرآن نے بتایا، اور اسے بھی معلوم تھا کہ ہاں یہ ساری چیز مجھ پہ ہے، وہ منافق بھی تھا، وہ جھوٹا بھی تھا، وہ وعدہ خلافی کرنے والا، بے شمار اس کے عیب عیوب گنائے، ایک بات اس کی گنائی اتلم بعد ذالک زنیم، وہ زنا کا پیداوار ہے، وہ زنا کا پیداوار، یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں نے غلط کام کیا ہے۔ اب یہ تو ماں کو پتا چلے، گیا وہ خنجر لے کر ماں کے سینے پہ چڑھ گیا، کہا بتا میرا باپ کون ہے اصل میں؟ کہا رے تو اگر صحیح باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ نہ چڑھتا۔ اب بتایا تیرے باپ کے اندر مردانگی نہیں تھی، نسل بڑھانی تھی، ایک چرواہے کے ساتھ میں نے غلط کام کیا، تو اسی کی پیداوار ہے جو حضور کا گستاخ ہوگا، آقا کریم کی توہین کرتا ہوگا، جس نے حضور کو گالی دی ہوگی۔ آگے شجرہ چیک کیجئے گا، اس کے باپ داداؤں میں کسی نہ کسی کی خطا ہوگی، تبھی جا کے وہ گستاخ مصطفیٰ ہوگا، تبھی جا کے وہ حضور کا گستاخ ہوگا۔ جو صحیح نسل کا ہوتا ہے وہ مؤدب ہوتا ہے، جس کی نسل صحیح ہوتی ہے، جن کے باپ دادا صحیح ہوتے ہیں، وہ مؤدب ہوتا ہے۔ بیچ میں شجرے میں کہیں نقصان ہوتا ہے تو ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تبھی یہ جتنے گالیاں دے رہے ہیں آگے جا کے دیکھیے گا، یہ سب جو ہے کھیتوں کی پیداوار ہے۔ کہیں کھیتوں میں گئے ہوں گے اور وہیں مکالہ کیا، اس سے پیدا ہوئے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، قرآن کہہ رہا ہے، مطلب قرآن یہ ہے کہ محبوب کا گستاخ حرامی ہی ہوگا، حضور کا گستاخ حرامی ہوگا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و اہل بیت کا جو گستاخ ہوگا تو وہ تین حالت میں سے ایک حالت میں ضرور ہوگا،
یا تو وہ منافق ہوگا، اعلیٰ حضرت نے اس کو فتح رضیہ میں نقل کیا حدیث کو، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ حیض کی اولاد ہوگا، یا وہ زانی ہوگا، زنا کی اولاد ہوگا، انہی میں سے۔ اب سنیے، گفتگو ہوئی، ولید بن مغیرہ نے اس کو خبر دی، وہ کہنے لگا کہ ولید بن مغیرہ خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو ان کو بحث میں چھوڑتا نہیں، بلکہ میں بحث کر کے ان کو ساکت کر دیتا۔ اس پہ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، واپس بلایا ولید بن مغیرہ، عبداللہ سہمی، اس نے خبر دی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں ہوتا تو دیکھ لیتا، اس میں حضور ابھی دور نہیں گئے تھے کہ بلا لیا، بلاؤ۔ آقا کریم تشریف لے آئے اور اس نے پھر علم بحث شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اور جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کے اندر۔ حضور نے پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں، یعنی اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا؟ اس نے کہا میں نے ایسا کہا۔ وہ کہنے لگا اچھا جب ایسی بات ہے تو اللہ کے سوا جس کو پوچھتے ہیں تو جس کو پوجا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کہاں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہودی حضرت عزیر کو پوچھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور عرب کا ایک قبیلہ ملی ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر پوچھتا ہے، کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جو تم پوچھتے ہو تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہودی عزیر کو پوچھتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور قبیلہ ملیح کے لوگ فرشتوں کو، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس پہ آیت کریمہ اتری، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی۔ یہ آیت نازل فرمائی اللہ نے اور بیان فرمایا کہ حضرت عزیر ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یہ فرشتے یہ وہ ہیں جن سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، ان سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، اور فرمایا اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ تو دور رکھے جائیں گے جہنم سے، یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی یہ سب شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عزیر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی نصارہ کو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، نہ کسی فرشتے نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، اس لیے کہ جناب عزیر ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم ہوں یا فرشتے ہوں، ان سب کا یہ بات پہ اتفاق ہے کہ اے لوگوں ہم بھی مخلوق ہیں اور ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ کا قول مکمل سورہ مائدہ وغیرہ میں گزر چکا، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو یا مجھے بھی معبود منا لو تو میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ خود اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہود و نصارہ یہ عزیر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب حضور نے ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش رہ گیا۔ در حقیقت عبداللہ سہمی کا یہ جو اعتراض تھا وہ بھی اناد کی وجہ سے تھا، کیونکہ آیت کریمہ نے پر اس نے اعتراض کیا تھا، اس میں وما تعبدون، عربی کا گرامر ہے، عربی کا قاعدہ ہے، ما تعبدون، اللہ فرمایا انکم، تم اور جو تم پوچھتے ہو، ما تعبدون، اس میں جو ما ہے عربی کا لفظ ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں عقل نہ، غیر ذی عقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ غیر ذی عقول، عقل نہ ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو گویا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم اور وہ جس میں عقل نہیں ہے ان بے عقلوں کو تم پوچھتے ہو۔ عقل کے بغیر یہ ستون ہو، لکڑی ہو، لوہا ہو، پتھر، ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو گویا کہ آیت کی طرز بتا دے رہی ہے کہ اے لوگو تم اور جسے تم پوچھتے ہو ما تعبدون، یعنی وہ جن میں عقل نہیں ہے، خرد نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، انہیں تم پوچھتے ہو۔
تو یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہ جاننے کے باوجود اس نے اعتراض کر دیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں بھی کھلا ہوا بطلان تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت کریمہ میں وضاحت فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ ہوں، عزیر ہوں، فرشتے ہوں، اولئک عنہا مبعدون، یہ سب اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اور سنیے تفسیر مدارک میں ہے یہ آیت کریمہ، ان الذین سبقت من الحسنی، وہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا، اللہ کہتا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تفسیر مدارک میں ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی مولا کائنات نے تلاوت فرمائی اور فرمایا میں انہی میں سے ہوں، یعنی جو لوگ وہ جنس کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے اور وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، حضور کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہوں اور میرے ساتھی ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہے، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ سب کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے اور سب اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یعنی مولا کائنات کہتا ہے کہ میں ہوں اور میرے یہ ساتھی ہیں۔ گویا عشرہ مبشرہ جو 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ تو اس سے دور ہیں۔ مجموعی طور پہ حضور کا ہر صحابی جہنم سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے فرمایا، سبحان اللہ کیا بڑی بات کی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ عز و جل قہار، جبار، جل جلالہ وعما نوالہ نے صحابہ کرام کو 2 قسم کیا۔ سنیے صحابہ 2 طرح کے ہیں، 2 قسم کے صحابہ ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ایک وہ کہ قبل فتح مکہ جنہوں نے راہ خدا میں خرچ اور قتال کیا، ایک وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، جنگ کی۔ دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جنگ کی، قتال کیا، خرچ کیا۔ پھر فرمایا کہ دونوں فریق سے، دونوں جماعت سے، چاہے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ اور قتال کیا یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ اور قتال کیا، فرمایا یہ دونوں فریق اللہ عز و جل نے ان دونوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کو اے صحابہ، اے نبی کے ساتھیوں، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، سب خبر ہے بھی ہم ایما، اس نے تم سب سے وعدہ فرمایا، وعدہ حسنہ فرمایا ان سب کے ساتھ کہ اللہ کو خبر ہے، اللہ نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآن عظیم نے ان دریدہ دل، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جملہ، اعلیٰ حضرت فرماتے یہاں قرآن عزیز نے ان دریدہ دہنوں، بے باکوں، بے ادب، ناپاکوں کے منہ میں پتھر بھر دیا جو صحابہ کرام کی افعال سے ان پہ تان چاہتے ہیں، وہ بشرط صحت اللہ عز و جل کو معلوم تھے، پھر بھی یعنی اللہ عز و جل کے علم میں ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، بشرط صحت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی عظمت کے لیے فرمایا ان الذین سبقت من الحسنی، کہ اس میں صحابہ داخل ہو گئے کہ ان سے سب سے اللہ نے حسنہ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اب جو اعتراض کرے صحابہ پہ، اس کا اعتراض حقیقت میں اللہ پر ہے۔ جنت اور مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ معترض یعنی صحابہ پہ تان کرنے والا اپنا سر کھاتا رہے گا، اور اللہ نے تو ان سے بھلائی کا وعدہ لے کے جنت کا ٹھکانہ دے ڈالا، یعنی اللہ نے انہیں جنت کا ٹھکانہ دے ڈالا اور ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اے محبوب کے صحابیوں، سبحان اللہ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں فرمایا لا یستوی منکم، اے محبوب کے صحابیوں تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے حالات کچھ اور تھے، پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، یہ سب ابو بکر، عمر، حمزہ، یہ سب رضوان اللہ اجمعین، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، حضرت ہندہ، ابو سفیان، اور جو ہے حضرت وحشی بن حرب، اور جو لوگ تھے فتح مکہ کے بعد۔ اے محبوب کے صحابیوں تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ نے وعدہ کر لیا، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، دونوں فریق سے وعدہ ہے، مگر درجے میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اعلیٰ ہیں، صحابہ کے درجات ہیں، مجموعی طور پر سب صحابہ جنتی ہیں، مگر ان میں درجات ہے، سارے صحابہ میں وہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور انہی میں سب سے بہتر وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں سب سے پہلے وہ ہیں جن کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کہا جاتا ہے، یعنی مہاجرین فقراء، فتح مکہ سے پہلے والے، ان میں بھی جو بدر والے ہیں۔ دیکھیے بدری جو صحابہ تھے سب صحابہ جنتی، مگر جو بدر والے تھے ان کا مقام الگ تھا، جو بدر میں شریک جو جس کٹھین وقت میں حضور کے ساتھ رہا ہے اس کا درجہ بلند ہے، جو جس کٹھین وقت میں حضور کے ساتھ رہا ہے اس کا درجہ چند لوگ ہیں، اور ہزاروں کے سامنے 313۔ تو بدری جو صحابہ تھے ان کی بڑی عزت تھی۔ ارے حدیث شریف میں آیا ہے جب سرکار کا مجمع لگتا تھا تو جو بدری صحابہ ہوتے تھے انہیں حضور کہتے تھے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اور صحابہ جو بدری صحابہ کے علاوہ تھے وہ بیٹھے ہوتے اور دیکھتے کہ کوئی بدری صحابے آئے ہیں تو وہ جگہ چھوڑ دیتے اور وہاں وہ بدری صحابی بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے مقامات درجات بڑے ہیں کہ وہ بدری ہیں، ان کا مقام بڑا ہے، تو مجلس میں ان کو جگہ دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو، تم یہاں جگہ دو گے اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ بدر والے صحابی، بدری صحابہ سب آگے بیٹھتے تھے۔ اب صرف علی ہی تو بدری نہیں ہے، ابو بکر بھی بدری ہے، فاروق اعظم بھی بدری ہے، حمزہ بھی بدری ہے، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے بدری، دیکھا ہے بدری۔ تو بے شک مولا کائنات نے ایک عظیم کردار ادا کیا، احد میں بھی بدر میں بھی، مگر علی بھی بدری صحابہ میں ہے، ابو بکر بھی بدری صحابہ میں، عمر بھی بدری صحابہ میں ہے، یہ ہے تو یہ بھی بدری ہے۔ تو یہ جن کا ذکر ہوا اور جن کے لیے اللہ نے وعدہ حسنہ ہو لیا ان کا حال بھی قرآن مجید میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون فیہا حسیسا وهم فیہا ما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہ سارے صحابہ کے لیے ہے شہادت۔ مولا کائنات ان میں سے قسم اول میں ہے جن کو فرمایا اولئک اعظم درجہ،
ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں. اول درجہ اعظم و درجہ اس میں مولائے کائنات ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہے. اور جو دوسرے والے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین. لا یسمعون فیہا حسیسہا. اب یہ لوگ جن سے جہنم سے وہ دور رکھے جائیں تو ظاہر بات ہے جو جہنم سے دور رکھا جائے اس کا جنت میں جانا یقینی. فرمایا لا یسمعون فیہا حسیسہا، وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے. وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کا ذکر ہے بھائی، جنت کا. لا یسمعون فیہا حسیسہا، اس میں بھنک نہ سنیں گے. فرمایا نا کہ جہنمی لوگ رینگیں گے، چلائیں گے، تو چلاہٹ سے کبھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا جنتی لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا؟ اتنا زور سے چلائیں گے. فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ بھنک بھی نہیں سنیں گے. اتنے دور ہوں گے کہ درجہ بھی دور، ہر اعتبار سے دور. اور یہ جنت میں کچھ نہیں سنیں گے کہ چلاہٹ کی آواز بھی تو کبھی ڈسٹرب کرتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں سنیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا کواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اس میں لغو بات نہ سنیں، جھوٹ بات نہ سنیں. ولا یسمعون حسیسہا، اور کسی جہنمی کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. اور مزید برکتیں کیا ہوگی؟ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بتاؤ؟ آنکھیں بند کرو یا آنکھیں بند کرنے کے پلک جھپکو تمہارے دل میں خواہش آئی، وہ شیء سامنے موجود ہے. فیہا ہم فی مشتہات انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی سب سے بڑی گھبراہٹ. سب سے بڑی گھبراہٹ جنتیوں کو غم میں نہیں ڈالے گی. کون جنتی؟ وہ ان الذین سبقت میں جو داخل ہیں، جو جہنم سے دور رکھے جائیں، جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، انہیں جہنم، حشر، قبر اور موت کی جو گھبراہٹ ہے جسے فزع الاکبر کہا جاتا ہے، انہیں غم میں نہیں ڈالے گی. تتلقاہم الملائکہ، ارے فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے، فرشتے ان کی پیشوائی کو استقبال کریں گے. پیشوائی کو سامنے ان کے، یعنی وہ جب آئیں گے ان کے آنے سے پہلے استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے. کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ جنت کی نعمتیں، یہ حشر کی آسانی، یہ قبر سے آسانی سے اٹھنا. یا تو یہ فزع الاکبر سے مراد یہ ہے کہ قبر سے اٹھائے جائے اس وقت جو بڑی گھبراہٹ ہے، یا مراد یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جو گھبراہٹ ہے، یا جہنم ان ساری گھبراہٹوں سے دور ہیں. تو اب وہ قبر سے اٹھے تو فرشتے آ گئے، حشر میں داخل ہوئے تو فرشتے آ گئے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو فرشتے آ گئے. اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا دنیا میں رب نے وعدہ کیا تھا. یہ وہ دن ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا. آؤ لا یحزنہم الفزع الاکبر. اب کبھی غم، بلکہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ غم کیا ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ اللہ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور پھونکنا. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ وقت ہے جب موت کو ذبح کر کے ندا دی جائے گی، اے جہنم والو تمہیں اب موت کے بغیر ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیں گے فرشتے، اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے تمہیں ثواب ملنے کا دن آ گیا. دنیا میں قرآن نے، محبوب نے، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے کتابوں کی شکل میں، کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے، آؤ اس وعدے کا وقت آ گیا. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تھا آنکھوں سے دیکھ لو. حوریں بھی ہیں، جنت بھی ہے، اور جیسا بیان کیا تھا اسے اعلیٰ نقشہ. فرشتے استقبال کر کے لے جائیں گے. سبحان اللہ.
جب داخل ہوں گے، پہلے ہی جب جنتیوں کا داخلہ ہوگا، سبحان اللہ، فرشتوں کی قطاریں ہاتھوں میں کھانے کے تھال لے کر استقبال کرے گی۔ شراب طہور کا ایک گھونٹ کا دنیا سے بڑے تھکے تھکائے آئے ہو، شراب طہور کا گھونٹ ہوگا اور سامنے انہیں ان کے جنت کے درجات دکھا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا آؤ نزولا من غفور رحیم، آج تم اللہ کے مہمان ہو۔ سب سے پہلے بٹھا کر دسترخوان پہ کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ، یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا یہ وہ دن ہے، اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء، اللہ اکبر، کہ یہ بڑی گھبراہٹ سے دور رکھے جائیں۔ اس میں کئی الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے شہید بھی بڑی گھبراہٹ سے دور رکھا جائے۔ ایک معاذ ابن جبل کی حدیث ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر ہیں، ان کے چہرے بھی نورانی، اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے دور ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوستی کی تھی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تھی تو اللہ کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، جو کسی سے دوستی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتے تھے تو اللہ کے لیے، یہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے دور رکھے جائیں گے۔ ایک روایت حضرت مقدام بن معدی کرب سے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن ملے گا، اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک یاقوت دنیا میں، ایک موتی یاقوت کا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ بڑی آنکھوں والی 72 حوریں ان کی نکاح میں ہوں گی، اس کے 70 رشتہ داروں کی اس کے حق میں شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ وہ ہے جو بڑی گھبراہٹ سے دور ہوں گے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے پریشان نہ کیا جائے، دور رکھا جائے، انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے گی، وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ یہاں تو سب کا حساب ہو رہا ہے اور وہ جنت میں کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں، یہاں سب کا حساب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے، وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پہ ہوں گے۔ وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ اس کی قوم، کسی قوم کی امامت اس بندے نے کی اور اس حال میں کی کہ اس کی امامت سے اس کی قوم راضی ہے، اس کی امامت سے اس کی قوم راضی ہے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو 5 نماز کی طرف اذان دے کر بلائے، گویا دونوں کا ذکر ہے۔ جس امام سے اس کے مقتدی راضی ہوں، جس مؤذن نے اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت لوگوں کو بلایا، وہ مؤذن، وہ امام لوگوں کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پہ ہوں گے، انہیں بڑی گھبراہٹ کا سامنا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا شخص وہ غلام جو اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق اچھے طریقے سے ادا کرے، وہ غلام یوم نطوی السماء کا طی سجل الکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نام اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمہ کرم ہے، ہمیں اس کو ضرور کرنا۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، بتا چکا ہر مومن جو ایمان پہ گیا ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، ان سب سے بڑی گھبراہٹ کا سامنا انہیں نہ ہوگا۔ کب؟
کب سامنا نہ ہوگا؟ فرمایا یوم نطوی السما، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتاب پڑھنے والا کتاب کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یوم نطوی السما کا طی سجل الکتب، آسمان کوئی کتاب کی طرح تو ہے نہیں کہ لپیٹ کے رکھ دیا، آسمان چٹائی تو ہے نہیں کہ لپیٹ کے رکھ دی، مگر اللہ کارساز ہے، خالق کے مطلق ہے۔ جب آسمان کی ضرورت نہ رہی، ستارے فنا، چاند فنا، سیارے فنا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو زمین پہ وہ سب فنا، آسمان بندوں کے لیے ہے، زَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے آسمان بنایا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہے، ایک یہ کہ وہ زینت بھی ہے۔ اب اس کی ضرورت نہ رہی، جنت میں آسمان کی کیا ضرورت، وہاں تو خدا کا نور ہے، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج۔ اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السما، جس دن جن لوگوں کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ کس دن؟ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے سجل فرشتے کی سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال لپیٹ لیتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے جس فرشتے کا نام ہے سجل۔ کیا نام ہے؟ سجل۔ یوم نطوی السما کا سجل، سجل ایک فرشتہ ہے کہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے، بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو نام اعمال ختم، تو سجل فرشتہ اس کے نام اعمال کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اب قیامت میں بتانا ہے نا، اب تو اس پہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قبر میں کیا کرے گا؟ کچھ کرے گا نہیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کچھ کرتا ہے تو فرشتہ لکھتا ہے۔ اب موت آ گئی، نامہ اعمال بند، تو سجل فرشتہ مقرر ہے جو بندے کے موت کے وقت اس کا نامہ اعمال، ارے بھائی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جس فائل کی ضرورت نہ رہی اس فائل کو پیک کر دو، بنا دو، ڈیٹ ڈال دو، کس چیز کی ہے وگت لکھ دو، رکھ ڈال دو، ہوتا ہے نا۔ یوم نطوی السما کا طی سجل الکتب، سجل ایک فرشتہ ہے جو بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ وہیں قیامت میں پھر پیش ہوگا وہ فرشتہ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال کو لپیٹتا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال لپیٹ لیتا ہے۔ تیسرا معنی مفسرین کہتے ہیں یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نام اعمال کو لپیٹ لیتا ہے۔ اے لوگو وہ دن یاد کرو کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ سجل سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا اقوال ہے، ایک قول یہ ہے کہ سجل تیسری آسمان پر موجود ایک فرشتہ ہے۔ سجل تیسری آسمان پہ موجود ایک فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے نامہ اعمال پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہاں فائل ختم ہو گئی اور اس فرشتے کے حوالے کر دلو سنبھال کر رکھ دو۔ بھائی نام اعمال کہیں تو رکھنا ہے نا، تو کہا کہ تیسرے آسمان پر ایک فرشتہ ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ لیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو حیان محمد اندلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہی ہے، جب اس تک بندوں کے نام اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو انہیں لپیٹ دیتا ہے، لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ کما بدنا اول خلق نعید، یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کیا آسمان کو لپیٹ دینا یا یہ ساری چیزیں رب کے لیے مشکل ہے، ہماری شان تو یہ ہے کما
بدانا اول خلق نعید، اے لوگو ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا، کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہم نے بنایا، پھر ویسے ہی ہم اس انسان کو معدوم کر دیں گے، پھر جب دوبارہ اٹھانا ہوگا ہم اسے جیسا مارے تھے ویسا دوبارہ اٹھا دیں گے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم پر ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یعنی ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، یعنی کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنا اور غیر ختنہ شدہ پیدا کیا تھا ویسے ہی مرنے کے بعد اسے اٹھائیں گے۔ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ دوسری تفسیر، آخری بات سن لے، قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ننگے بدن ہوں گے، ان کا ختنہ بھی نہ ہوگا، جیسے اس تفسیر میں کہتے ہیں جیسے بدانا اول خلق نعید، جیسے پیدا کیا تھا تو ختنہ بغیر پیدا ہوئے تھے نا بھائی ہم، تو فرمایا جیسے ان کے بدن ننگے ہوں گے ختنہ بھی نہ ہوگا، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ کیے جمع کیے جاؤ گے، ختنہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہاں انبیاء کرام اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے، ان کا حشر تو لباس کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں عام لوگوں کی طرح معاذ اللہ نبی بھی بغیر لباس کے اٹھائے جائیں، اس میں نبی داخل نہیں ہے۔ علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس فرمانی عالی میں انکم فرما کے بتایا گیا کہ تم عام لوگوں اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ، مگر انبیاء کرام اپنے کفن کے ساتھ اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء کرام بھی کفن پہنے ہوئے ہوں گے، ان کا ستر کسی پہ ظاہر نہ ہوگا، اور وہ جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے اٹھیں گے۔ انبیاء کرام بھی ختنہ کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کی شان الگ ہے، ان کا کفن بھی ہوگا لباس بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عظمت کے ساتھ اٹھائے گا تاکہ پتہ چلے تم عام ہو یہ خاص ہے، تم عام ہو۔ جب قبر سے اٹھنے کے اندر نبی جو ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جماعت انبیاء عام کی طرح نہیں ہے، جماعت اولیاء عام کی طرح نہیں ہے، جب حشر میں نہیں ہے عام تو یقیناً آج بھی وہ ان کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام الگ ہے۔ جامع صغیر کے ایک روایت ہے آقا نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا، میں قبر سے اٹھوں گا اور فوراً حضور فرماتے ہیں مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ حضور کہتے ہیں میں قبر سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جائے گا، لہذا اس فرمان سے حضور انبیاء اولیاء مستثنی ہیں۔ حضور کی شان تو کیا ہے، سبحان اللہ، یہ قبر سے اٹھنے کا وقت ہے اور چاروں طرف گنبد خضرا کے نیچے فرشتے جنتی جوڑا لے کے حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دوسرے مقام پر ارشاد آیتیں، بہت ساری آیتیں متکاثرہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے انبیاء حضرات صحابہ کرام اولیاء کرام کا حشر بھی لباس میں ہوگا۔ یہ سب حضرات منعم علیہ ہیں، ان کے لیے حضرات انبیاء کرام کی معیت رفاقت خاصہ بحکم قرآن کریم صراحتاً ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس انعام معیت رفاقت سے واضح ہو رہا ہے کہ جہاں انبیاء کرام لباس کے ساتھ اٹھیں گے تو جو ان کے ساتھ والے ہیں ان کے صحابہ و اولیاء بھی لباس کے ساتھ اٹھیں گے۔ وعدن علینا انا کننا وعدن علینا انا کننا فاعلین، یعنی اے لوگو تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، ہم ضرور اسے پورا کریں گے،
ہماری اوپر وعدہ ہے، ہم ضرور اسے پورا کریں گے۔ یہ حال ہوا مومنین کا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آئندہ کے درس میں کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔